کوفے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن میں علی ابن ابی طالب کی اہانت سننے کی تاب نہیں ہے. بالکل. جن میں سے کچھ یہاں اس وقت مسجد میں بھی موجود ہیں. تم جانتے ہو اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں کہ جس کی تم عیب گوئی اور مذمت کر رہے ہو ان کی فضیلتیں اس شخص سے کہیں بڑھ کر ہیں جس کے تم اوصاف بیان کر رہے ہو. وہ جو خدا کو بزرگ و برتر نہیں سمجھتا وہ کس طرح خلق خدا کو لائق احترام جان سکتا ہے؟ میں نہ تو امت سے خارج ہوا ہوں اور نہ ہی کبھی ہوں گا اور اپنی بیعت پر بھی بدستور قائم ہوں، لیکن علی کی شان میں گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. اے والی کوفہ، خبردار، علی پر لعنت ملامت کرنا بند کرو. حجر ابن عدی شیعان علی میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے. ان کو حضرت معاویہ نے ظلماً شہید کروایا. وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستدل حاکم میں ایک پورا چیپٹر ہے حجر ابن عدی کا. وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم نے نہیں، میری پیدائش ہے 1000 سال پہلے. وہ 13 حدیثیں آپ پڑھیں، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا. صرف اس بات پہ کہ یہ جمعے کی نماز لیٹ کر دیتے تھے، ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے، یہ مخالفت کرتے تھے. اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھودی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا. اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے. ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا. اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں؟ میں علی کو برا کہوں؟ نعوذ باللہ. اس علی کو جو مظہر صفات خدا اور مجسمے پیکر عدالت ہے، میں حقیقت پر پردہ ڈال دوں اور خدا بند عالم کی ناراضگی مول لے لوں اور بہشت کے دروازے خود پر بند کر دوں اور اپنے لیے جہنم خرید لوں؟ نہیں، کبھی نہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں حجر بن عدی. وہ جو علی پر دشنام ترازی کرتا ہے مکار اور چال باز ہے. وہ قابیل کی باقیات اور شیطان کا پیروکار ہے. آج کے بعد کوفے میں توہین امیر المومنین علی ابن ابی طالب ممنوع ہے. اللہ اکبر. اور کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو اور نفل تیزی سے پڑھے. اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی. تو انہوں نے وہاں پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے. قیامت والے دن پولیس رات میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا. ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے صرف ایک ٹسل کے اندر کے حضرت علی کے سپورٹر کے. میری زنجیروں کو مت کھولنا، نہ میرے بدن سے خون صاف کرنا. مجھے اسی لباس اور انہی زنجیروں کے ساتھ دفن کرنا. میں بروز محشر اسی خون آلودہ لباس اور انہی زنجیروں کے ساتھ معاویہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا، سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی وجہ سے. تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے آئے، مسند امام احمد المستدل حاکم میں موجود ہے، شعیب ارنوت نے کہا حدیث صحیح ہے. کہا معاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا؟ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کرتے؟ یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں. تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین، ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا. لوگوں کو حدیثیں سنانی. کس کو؟ اماں عائشہ کو. اور پھر کہا کہ اماں یہ بتائیں آپ کا جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی، اور وہ انہوں نے نہیں لگایا ہوا تھا، وہ تو آپ کو مال غنیمت میں سے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا، حضرت عمر کے دور کا شروع ہوا تھا، اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے.
تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں، یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا اماں یہ کام چھوڑیں، ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں، ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل نہ دیں۔ آپ اندازہ کریں، اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جناب جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویہ میں لگ جائے۔ اس سے تو ہڈی ہسی بھی دستی ہے کہ روایتاں کس نے کڑیاں ہونیاں نے، کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی شخص کہے گا جس کے بھائی قتل ہوئے ہوئے ہوں، جس نے اتنے قتل عام دیکھا ہو، اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی، جنگ جمل میں بھی ان کو مس یوز کیا گیا، بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ تو یہ وہ کہانیاں بنا بنا کے بتاتے ہیں۔ تو اب اس پورے سینیریو میں دیکھیں، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو بڑا کلک تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے اوپر، اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔